ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد جب ہم تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ تسبیح کے چند کلمات پڑھتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت الی آخر التسبیح، اور ختم ہوتے ہی جٹ امام بھی اور مقتدی اگلی رکعت شروع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے نمازی چاہتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھی بھی جائے لیکن کم سے کم وقت میں فارغ ہو کے گھر چلے جائیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور بیٹھے کہ اطمینان کے ساتھ حضور کی ذات پہ کچھ درود تو پڑھا جا سکے، اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ تسبیح اور استغفار تو کیا جا سکے۔ تو یہ نماز تراویح کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ کتب حدیث اور کتب سیر اور تاریخ میں مذکور ہے کہ اہل مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جب نماز تراویح پڑھتے تو ہر 4 رکعت کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف خدا کے گھر کے 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں، تسبیحات کے ساتھ۔ پھر ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی تھی۔ گویا ہر ترویے کے بعد خانہ کعبہ کے 7 چکروں پر مشتمل ایک طواف ہوتا اور مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے جاتے۔ اس طرح 20 رکعتیں بھی ادا کرتے اور 5 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے اور زائد 10 نفل بھی درمیانی ترویحات میں ادا کرتے۔ یہ اہل مکہ کا معمول تھا، اور اہل مدینہ کا معمول یہ تھا کہ چونکہ وہاں خانہ کعبہ کے طواف کی فضیلت میسر نہ تھی تو وہ ہر 4 رکعت نماز تراویح کے بعد تسبیح اور استغفار کے علاوہ بڑے اطمینان سے اٹھ کر 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اور 20 رکعتوں میں جب 4 مرتبہ ترویحات آتے اور ہر ترویح میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے تو یوں 16 رکعتیں نفل کی اضافی ہو جایا کرتی۔ اور کتب احادیث میں آتا ہے کہ ان کو وہ 6 عشریہ کہتے تھے کہ 20 رکعتیں تراویح کی اور 16 رکعتیں نفل کی، اور رمضان المبارک کی راتوں میں وہ 36 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمت نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے بڑی تفصیل سے ان معمولات کو بیان بھی کیا اور اپنی زندگی میں اپنایا بھی، اور 3 رکعت وتر کے ملا کے کل 39 رکعتیں بن جایا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی لگن سے حضور کے روضہ اطہر کے نظارے ہوتے ہوں گے، اور 39 رکعتوں پر مشتمل نماز گئے دیر تک رات کو ادا کی جاتی ہوگی۔ حقیقت میں رمضان کی راتوں کو جاگنے کا حق تو انہی لوگوں نے ادا کیا ہوگا۔ بدقسمتی سے جس طرح روحانی اعمال میں مسلسل یہ امت زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہی عالم وہاں بھی ہے۔ وہاں نفل کے ترک کا بھی رجحان ہے، دعاؤں کے ترک کا بھی رجحان ہے، اور ہر وہ شے جو ایمان اور عبادت میں لذت، سرور، انبساط اور حلاوت پیدا کرتی ہے، ہر اس چیز کو یکے بعد دیگرے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ نماز تراویح کے آداب میں سے ارشاد فرمایا گیا کہ نماز تراویح میں قرات اتنی طویل نہ کی جائے کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو، اتنا کچھ پڑھا جائے کہ ہر کوئی اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھ سکے۔ اللہ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کو منتخب کیا، تو نزول قرآن چونکہ شہر رمضان میں ہوا ہے، اس لیے ختم قرآن کی ایک نسبت مہینہ رمضان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ختم کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ختم قرآن جتنے چاہتے کرتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سنت یہی ہے کہ حضور 1 مرتبہ کرتے تھے، تاکہ کمزور سے کمزور ایمان اور عمل والا مسلمان بھی رمضان کے مہینے میں چاہے تو 1 پارہ یومیہ پڑھ کے قرآن کو ختم کر سکے۔ حضور نے گناہگار اور کمزور امتیوں کو نیک عمل کے انداز میں بھی کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ قرآن خدا کا کلام ہے، اس کی تلاوت اور قرات کا لطف ہی یہ ہے کہ ادھر قرآن کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہوں اور ادھر پڑھنے والا اور سننے والا اس کے معنی اور مطالب کے سمندروں میں غوطہ زن ہو، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے معنی اور مطلب کے ساتھ میرے قلب اور باطن پہ نازل ہو رہا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے کا بھی لطف ہے اور قرآن سننے کا بھی لطف ہے۔